جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ حزقیل 34واں باب اس کی 20ویں آیت سے کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ حزقیل 34واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے خدا ان کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں موٹی اور دبلی بھیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا، چونکہ تم نے پہلو اور کندھے سے دھکیلا ہے اور تمام بیماروں کو اپنی سینگوں سے ریلا ہے، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہوئے۔ اس لیے میں اپنے غلہ کو بچاؤں گا، وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے، اور میں بھیڑ بکریوں کے درمیان انصاف کروں گا، اور میں ان کے لیے چوپان مقرر کروں گا، اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرما روا ہوگا۔ میں خداوند نے یوں فرمایا ہے، اور میں ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھوں گا، اور سب برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا، اور وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سوئیں گے، اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں پر وقت میਂہ برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی، اور میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے، اور زمین اپنا حاصل دے گی، اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں بسیں گے۔ اور جب میں ان کے جوے کا بندھن توڑوں گا اور ان کے ہاتھ سے جو ان سے خدمت کرواتے ہیں چھڑاؤں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ آگے کو قوموں کا شکار نہ ہوں گے، اور زمین کے درندے ان کو نگل نہ سکیں گے، بلکہ وہ امن سے بسیں گے، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، اور میں ان کے لیے نامور پودا برپا کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے ملک میں قحط سے ہلاک نہ ہوں گے، اور آگے کو قوموں کا تانا نہ اٹھائیں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں، اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور تمہیں میری بھیڑوں، میری چراگاہ کی بھیڑوں، انسان ہو، اور میں تمہارا خدا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ بھلائی اور رحمت کے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تیرے سامنے کوئی بات مشکل نہیں، تو قادر ہے اور قدرت اور قوت میں لاسانی ہے۔ آج خداوند آج ایک ایک سے کلام کر، اور ایک ایک زندگی کو برکت بخش۔ میرا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان ہے، اور چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے۔
آج یقیناً تو بہت زندگیوں میں کام کرے گا، معجزات ظہور میں لائے گا، بندنوں سے رہائی دے گا اور ان کی محرومیوں اور کمیوں کو پورا کرے گا، ابلیس کے کاموں کو مٹائے گا۔ اے خدا تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے حزقیل 34واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں بروقت می برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع برکت دینے کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آیا۔ آج کا مضمون ہے یسوع برکت دینے کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آیا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، ہم لعنت کا شکار نہ رہیں، اور وہ لعنت جو عدن سے ارتکاب گناہ کے باعث انسانی زندگی میں نسل در نسل سرایت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر بہت سی اور لعنتیں بھی انسانی معاشرت میں آئیں، اور لعنتی بیماریاں اور ابلیس کے لعنتی کام جو انسانی زندگی میں دکھ کا باعث، مصیبت کا باعث، اور انسان چاہتے ہوئے بھی اس لعنت کے بمر سے نکلنے سے قاصر تھا، اور لعنت اور لعنتیں اس کی زندگی کو اس طرح مغلوب کیے ہوئے تھی کہ کوئی ان لعنتوں سے چھڑانے کی جسارت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا اس قدر پیار کرنے والا ہے کہ جب چرواہوں نے بیڑوں کو جیسا بیڑوں کے لیے کرنا چاہیے تھا نہ کیا، تو خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خداوند خود بیڑوں کی نگہداشت کے لیے آ گیا۔ دیکھیں میرے ساتھ حزقیل 34واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تم نے پہلو اور کندھے سے دھکیلا ہے اور تمام بیماروں کو اپنے سینگوں سے ریلا ہے، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہوئے۔ بیماروں کو اپنے سینگوں سے ریلا ہے، یہاں تک وہ تتر بتر ہو گئے۔ بیمار جنہیں اسپیشل کیئر کی ضرورت تھی، مصیبت زدہ جنہیں مصیبتوں سے رہائی کی ضرورت تھی، پریشان حال، لیکن کلام خدا میں لکھا تم نے ان کو دھکیلا، بجائے نگہداشت کرنے کے، بجائے خصوصی توجہ دینے کے، بجائے ان کے لیے کوئی خصوصی کام کرنے کے، ان کو دھکیل دیا۔ جو پہلے ہی دکھ میں ہے انہیں اور دکھ میں دھکیل دیا، اور آسمان سے خدا نے دیکھا کہ میری بیڑوں کے ساتھ کیسی بدسلوکی ہو رہی ہے۔ خدا نے آسمان سے دیکھا کہ میرے لوگ کس قدر رسوائی اور ذلت اور لعنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے دکھ کو دور کرنے کی بجائے
انہیں اور دکھی کیا جا رہا ہے اور ستم ظریف کیا جا رہا ہے اور دکھ اور درد اور تکالیف اور مصائب و آلام میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اب خدا خود آ گیا انسانی شکل میں، انسان بن کر انسان کو جو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گر گیا تھا، اس گرے ہوئے انسان کو بحال کرنے کے لیے اور اس گرے ہوئے انسان کو پھر واپس برکت کے زیر اثر لانے کے لیے اور انہیں تمام ان لعنتوں سے، بیماری جو لعنت ہے، بیماریوں کی لعنتوں سے، مصائب اور پریشانیوں کی لعنت سے، غربت کی لعنت سے، قسم پرسی کی حالت سے چھڑانے کے لیے خداوند نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور انسان کو دکھ اور مصیبت سے چھڑائے، پریشانیوں سے رہائی دے، اور وہ لعنتیں جو انسانی زندگی کو جکڑے ہوئے تھی اور وہ مصائب و آلام جس نے انسانی معاشرت، انسانی ازدواجی زندگی، انسانی انفرادی زندگی میں اس قدر دکھ اور مصیبت کو انسانی زندگی میں وہ صلاحیت کر گئی ہیں، وہ قوتیں، اور کوئی اور نہیں کہ ان کا خیال کرے، بلکہ ان کو دھکیل دیا گیا، ریلا گیا۔ لیکن خداوند کو انسان پر ترس آیا، خدا کو انسان پر رحم آیا، خدا کو انسان پر اس دکھ سے چھڑانے کا کے لیے خدا نے سوچا، اور کوئی اور اسے نہ ملا جو ان کاموں کی بجاوری کر سکے اور خدا کے نصب العین کے مطابق خدا کے مقاصد کی تکمیل کرے اور انسان سے ان دکھوں اور لعنتوں سے انسان کو چھڑائے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے خدا انسان کے لیے ایک اچھا اور عظیم منصوبہ رکھتا ہے۔ دیکھیں حزقیل 34واں باب 22ویں آیت، اس لیے میں اپنے غلہ کو بچاؤں گا، وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے، اور میں بھیڑ بکریوں کے درمیان انصاف کروں گا۔ خدا انسانی زندگی میں انصاف کے لیے آ گیا۔ ہم اس کی بیڑے ہیں، وہ ہمارا چرواہا ہے، اور ایک اچھا چرواہا ہے جو انصاف کے لیے آیا، اور جو بچانے کے لیے آیا، جو رہائی دینے کے لیے آیا، خلاصی دینے کے لیے آیا، بحال کرنے کے لیے آیا، اور لعنت سے چھڑا کر برکت دینے کے لیے ہمارے درمیان انسانی شکل میں آ گیا۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع برکت دینے کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آیا، اور اچھا چرواہا خود زمین پر آ کر اپنے لوگوں کو اس سے برکت دی۔ اور حزقیل 34واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں بر وقت می برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی۔ اب خدائی عظیم منصوبوں کے ساتھ انسان کے پاس انسانی روپ میں آیا، اور وہ منصوبہ ہے برکت کا منصوبہ، اور وہ برکت جو نہ ختم ہونے والی ہے، لامتناہی برکت۔ اور لکھا ہے کہ جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں
برکت کا باعث بناؤں گا۔ نہ صرف خود برکت دینے آیا، جو اس کے پہاڑ کے آس پاس ہیں، جو اس کی قرب میں ہے، جو اس کے قرب و جوار میں ہے، جو اس کی نزدیکی میں ہے، اور جو اس کے مقرب ہیں، ان کو بھی وہ وسیلہ برکت بناتا ہے۔ ان جگہوں کو اور لوگوں کو جو اس کے پاس آتے ہیں انہیں وسیلہ برکت بناتا ہے۔ اس کے معنی ہے ان زندگیوں سے لعنت کو ختم کرتا ہے، تمام تر لعنتیں ان زندگیوں سے ختم کرتا ہے، تمام تر لعنتیں ان مقامات سے بھی ختم کرتا ہے۔ اور مسیح اس لیے آیا تاکہ مقامات کو برکت دے، قرۂ ارض کو برکت دے، اور انسانی زندگی میں نزول برکات کے ساتھ وہ انسانی معاشرے کو خوشگوار بنائے۔ انسان جو خوشی سے محروم ہے اسے خوشیاں بخشے، جو دکھ میں ہے اسے سکھ دے، اور جو بیمار ہے اسے شفا دے، جو کمزور ہے اسے زور دے، جو بدحال ہے اسے خوشحال کرے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے خداوند خود انسانی زندگی میں آ گیا۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں نہ صرف آدم کے لیے لعنت ہوئی، بلکہ اس کے گناہ کے سبب سے اس کی وہ زمین بھی لعنت سے بھر گئی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اب انسان بھی لعنتی ہو گیا اور زمین بھی لعنتی ہوگی، لیکن یسوع مسیح آیا تاکہ انسان کو بھی اور زمین کو بھی برکت دے۔ دیکھیں حزقیل 34واں باب 26ویں آیت کو دوبارہ پڑھیں گے، لکھا ہے، اور میں ان کو اور ان جگہوں کو، اب دیکھیں خدا ان کو جو لعنت کے زیر اثر ہے ان کو بھی اور ان جگہوں کو بھی جہاں اس کے وسیلہ سے لعنت ہے، مسیح کے آنے سے ان میں برکت آئے۔ اور ابن خدا مجسم کلام اس لیے مجسم ہوا کہ انسانوں کو جو لعنتی ہے، انسانوں کو جو لعنتوں کا شکار ہے انہیں برکت دے، اور مقامات کو یعنی جگہوں کو بھی برکت دے۔ جیسا ہم نے پڑھا آدم سے خدا نے کہا، چونکہ تو نے گناہ کیا ہے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، یعنی تو بھی لعنتی اور زمین بھی لعنتی۔ اب انسانوں کو اور انسانی معاشرے کو لعنت سے چھڑانا یہ کوئی چرواہا نہ کر سکا، یہ کوئی انسان نہ کر سکا، لیکن خدا نے اس کام کو کیا۔ اور خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بخش دیا، اس دنیا میں دے دیا، اور اس بخشش سے وہ لعنت جو انسانی زندگی اور مقامات پر تھی اس لعنت کا خاتمہ ہوا۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیں لکھا ہے 26ویں آیت کے آخری حصہ، اور میں بر وقت میں برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی، اور یہ تمام انسانوں it's قدر blessing کہ بارش کی طرح، اور جب بارش ہوتی ہے ہر جگہ پر بارش ہوتی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ برکت پھر ہر جگہ کے لیے برکت، برکت ہر انسان کے لیے برکت۔ اور یہ منصوبہ لے کر خدا کا بیٹا
مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ ہم برکت پائیں، تاکہ مقامات برکت پائیں۔ اس کے آنے سے قرائے ارض پر برکت آئے، اس کے آنے سے گنہگار انسان کو جو لعنت کے سبب سے نا امید تھا اسے زندہ امید ملی، اور اس نے ان ساری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا اور انسان پر برکات کا نزول کیا، اور یہ بارش کی طرح برکت برسی مسیح کی آمد سے، مسیح کے آنے سے، مسیح کے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنے سے بلیسنگ آئی، برکت آئی۔ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اسی طرح برکت مسیح کے مجسم ہونے سے، آسمان سے زمین پر آنے سے اس طرح دنیا میں برکت آئی۔ عزیزو میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ 19واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ یسایہ 19واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا۔ اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا۔ اب دیکھیں خدا اسرائیل میں برکت اور اسرائیل کے وسیلہ سے مصر کو برکت اور پھر اسور کو برکت۔ اب مصری اور اسوری ایسے ہیں جو انتہائی لعنت کا باعث، لیکن خدا ان لعنتیوں کے لیے بھی برکت کا منصوبہ رکھتا ہے، اور اسرائیل میں برکت اور اسرائیل کے وسیلہ سے مسیح کو قبول کرنے کے باعث مصر کے لیے بھی برکت، اسور کے لیے بھی برکت، اقوام غیر کے لیے برکت، دنیا کے لیے برکت، ہم سب کے لیے برکت۔ عزیزو ہمارا خدا برکت دینے کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ ہمیں برکات سے معمور کرے، اور اس قدر برکت آئے کہ وہ ساری لعنتیں ختم ہو جائے، سارا دکھ زندگی سے ختم ہو جائے، اور آسمان سے رحمان آ گیا اور انسانی شکل میں آ گیا، تاکہ مسیح کی پیدائش کے بعد قرائے ارض میں اب برکت ہی برکت ہو، اور وہ برکت اقوام عالم کے لیے ہے۔ وہ برکت ریجنل نہیں ہے، ایک محدود مقام تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں افاقیت ہے، امگیریت ہے، عالمگیریت ہے، اس لیے کہ مسیح ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے، صرف مسیحوں کے لیے ہی نہیں، صرف اسرائیل کے لیے ہی نہیں، بلکہ منجی عالم یعنی ساری دنیا کا نجات دینے والا، ساری دنیا پر بارش برکت کی برسانے والا، ساری دنیا کو دکھوں اور مصیبتوں سے چھڑانے والا، کس قدر عظیم ہے ہمارا خدا، جو ہمیں ان لعنتوں سے اور ان بیماریوں سے اور پریشانیوں سے چھڑاتا ہے۔ عزیزو خدا کا ہمارے لیے عظیم منصوبہ ہے، اور واپس ہم چلیں گے حزقیل 34واں باب۔ پھر خدا ہمارے لیے اتنا عظیم منصوبہ رکھتا ہے اقوام عالم کے لیے اور ہمارے لیے۔ جب ہم حزقیل 34واں باب اور اس کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے اور زمین اپنا حاصل دے گی، اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں بسیں گے، اور جب میں ان کے جوے کا بندھن توڑوں گا
اور ان کے ہاتھ سے جو ان سے خدمت کرواتے ہیں چھڑاؤں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ اب جب تک ہم جانتے نہیں کہ خداوند ہی خدا ہے، اس وقت تک نہ برکت رسید کرتے ہیں، نہ پراسپیرٹی آتی ہے، نہ ہماری زندگی میں نزول برکات کا عمل جاری اور آغاز ہوتا ہے اس کا، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خداوند ہی خدا ہے، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور وہی آیا اور نجات آئی، وہی آیا تو برکت آئی، اور اسی کی آمد سے اور اس کے اس دنیا میں آنے سے برکات اور خوشیاں ناصر ہوئی۔ وہی خداوند ہے جو برکت دینے کے لیے آئے، وہی خداوند ہے جو ہمیں اطمینان دینے کے لیے آیا، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا کتنا عظیم کام نوح انسان کے لیے ہوا۔ کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے اس کے 34واں باب 27ویں آیت، اور میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے، اب وہ درختوں سے لعنت جاتی رہی۔ پھل نہ دینا لعنت کی علامت ہے، بانجھ پن لعنت کی علامت ہے، لیکن وہ اولاد ہونے سے برکت پائے گی، پھل دینے سے بلیسنگ ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح نے اس درخت پر لعنت کی، اور جب اس درخت پر لعنت کی پھر وہ پھل نہیں آیا، سوکھ گیا۔ پھل برکت کی علامت ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے، یعنی اپنا پھل دیں گے، اس کے معنی ہے درختوں پر برکت، اور زمین اپنا حاصل دے گی، زمین پر برکت، اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں رہیں گے۔ اب انسانوں پر سلامتی کی برکت، اور یہ ہے پراسپیرٹی، یہ ہے خوشحالی۔ لعنت بدحالی لاتی ہے اور برکت خوشحالی لاتی ہے۔ جتنے لعنت کا شکار ہے نہ ذہنی اطمینان ہوتا ہے اور نہ خوشحالی ہوتی ہے، لیکن خدا اپنی برکت دے کر ان کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 27ویں آیت کا میں جاری ہے، اور جب میں ان کے جوئے کا بندھن توڑوں گا اور ان کے ہاتھ سے جو ان سے خدمت کرواتے ہیں چھڑاؤں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند۔ اب خدا جوئے کا بندھن توڑ دیتا ہے، وہ سارا غلامی کا بوجھ جو شیطان نے گناہ کے ذریعے سے انسان پر بندھن باندھا اور اسے اپنا زیر نگیں کیا اور اسے اپنے تابع کر لیا اور لعنت کا شکار کر لیا، اب خدا کا بیٹا یسوع اس دنیا میں آیا تاکہ وہ بندھن توڑے اور انسان آزاد ہو جائے، اور وہ بندھن توڑے اور انسان بحال ہو جائے، بندھن توڑے انسان پھر اب واپس اسی جگہ پر جہاں برکت اسے گناہ سے پہلے تھی، واپس اسی سٹیج پر آ جائے، تاکہ ذہنی طمانینت، قلبی سکون اور اطمینان کامل اسے حاصل ہے۔ اور یہ کام خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے انسانی زندگی اور قطع ارض پر ہوا۔ میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں زکریا 8واں باب، زکریا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھوں گا۔ زکریا 8واں باب 12ویں آیت، بلکہ ذرائع سلامتی سے ہوگی، طاق اپنا پھل دے گی،
اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اب خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر پر بھی سلام تھی کہ جو پودا اگے وہ پھل دے۔ کئی دفعہ زمین سے پودا اگا اور وہ رون ڈالا گیا اور اسے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور وہ حاصل ہی نہیں دے گا۔ اور کئی دفعہ زراعت میں کچھ ایسی ٹڈیاں آ جاتی ہیں، تمام کھڑی فصلوں کو کھا لیتی سلامتی نے، اور وہ کسان یا مالک کے زمین لینڈ لارڈ خوش ہوتا ہے کہ بس اب تو سارے مسائل حل ہوں گے، ساری پریشانیاں جاتی رہیں گی، اس سال فصل بہت ہوئی ہے۔ لیکن این کٹائی سے پہلے ٹڈیاں یا کچھ ایسے کیڑے مکوڑے ختم کر دیتے۔ لیکن جب مسیح اس زمین پر ہے، اس فصل پر ہے، یہ جو زکریا کا ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو اس موقع پر کہا گیا، اس کے بعد کہا ہوگی، اس کے معنی ہے مسیح کی پیدائش کے بعد یہ برکت ہوگی کہ زراعت کی سلامتی ہوگی۔ مسیح کی پیدائش کے بعد زمین باعث برکت ہو جائے گی، اور اس کے کفارے سے، اس لہو سے جو پاک ہے، اس زمین پر وہ لہو کی بوندیں گرے گی اور زمین پاک ہو جائے گی، اور ناپاکی کے، ناراستی کے، نجاست کے، گناہ کے، آلودگی کے اور لعنت کے تمام بندھن زمین سے ٹوٹ جائیں گے، اور اب زمین برکت کے ساتھ فصل کو اگائے گی، اور کوئی ٹڈی بھی کھا نہیں سکے گی، کیونکہ وہ مسیح کے ہیں، اور جو مسیح کے ہیں، مسیح انہیں برکتوں سے معمور کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں، خدا ایک بڑا منصوبہ ہمارے لیے رکھتا ہے، اور جب ہم پیدائش 12واں باب پڑھتے ہیں پیدائش 12واں باب کلام خدا میں اس کی پہلی آیت، اور خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اب خدا نے ایک شخص کو لیا اور اسے برکت دی، اور اس کا نام ہے ابراہم۔ ابراہم کو اس نے ابراہم بنا دیا، اس کا نام ہی چینج کر دیا، اس کی شخصیت کو بدل دیا، اور اس کے وسیلہ سے قوم کو برکت، اور قوم کے وسیلہ سے دنیا کو برکت، اور وہ مسیح کے وسیلہ سے۔ اور کلام خدا میں خدا ان ساری بیماریوں کو، ان ساری لعنتوں کو اپنی قدرت سے دور کرتا اور اپنے لوگوں کو باعث برکت بناتا ہے۔ وہ لعنتیں ہم بھی اگر مسیح کو قبول کرتے ہیں تو جس سے خدا نے ابراہم کو باعث برکت ٹھہرایا، ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، اپنا شخصی نجات دہندہ ہم قبول کرتے ہیں کہ وہ میرا منجی ہے، ہم قبول کرتے ہیں
کہ وہ میری خاطر اس دنیا میں آیا، ہم قبول کرتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ خدا ہمیں بھی اپنی قدرت کاملہ سے باعث برکت بنا دے، اور نہ صرف ہم اپنی ذات کے دائرے کے اندر ہی باعث برکت ہوں گے، نہ صرف اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کے لیے باعث برکت ہوں گے، بلکہ مسیح کے آنے کے اس عظیم منصوبے کو قبول کرنے سے ہم قوموں کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ دوسرے لوگ ہمارے وسیلہ سے مسیح کو قبول کریں گے، دوسرے لوگ برکت پائیں گے، اور انسان برکت کے بغیر نامکمل، بے معنی، ادھورا اور دکھوں اور مصیبتوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ میں اور آپ برکت پائیں، اور جب ہم وہاں چرواہوں کے کردار پر غور کرتے ہیں تو وہ ان کو دینے کی بجائے خود ہی بہت کچھ رسید کرتے ہیں، لیکن مسیح نے اس دنیا میں آ کر انسانی تاریخ کا نیا باب رقم کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس نے سب کچھ دے دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی ہمارے لیے دے دی، اور برکت دے دی، برکت سے محروم نہ رکھا۔ اور کلام مقدس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابراہم سے خدا کہتا ہے تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اب ہم برکت اس وقت پاتے ہیں جب جو خدا دکھائے ہم وہ دیکھیں، جو خدا بتائے وہ سنیں، جو خدا کہے اس پر عمل کریں۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ کچھ اور ہی دیکھتے ہیں، خدا آپ کو اور دکھاتا ہے، آپ اس پر نظر ہی نہیں کرتے جو خدا آپ کو دکھاتا ہے، آپ اس راہ پر چلتے ہی نہیں ہیں جو خدا آپ کو صداقت راہ پر چلاتا ہے۔ خداوند یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور جو وہ دکھائے ہم وہ دیکھیں، جو وہ کہیں اس سے کہا اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاتا، جو خدا جگہ دکھاتا ہے بس اس جگہ پر، جو خدا ہم سے کہتا ہے بس وہی کریں۔ اور پھر خدا دوسری آیت میں لکھا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ خدا کا نہ صرف ابراہیم کے لیے یہ منصوبہ ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا، بلکہ خدا کا میرے اور آپ کے لیے، خدا کا ہر انسان کے لیے، خدا کا ہر قوم کے لیے، خدا کا ہر معاشرے کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر اس تہذیب و تمدن کے لیے، ہر قبیلے کے لیے اس کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ انہیں برکت دے اور انہیں باعث برکت بنائے۔ دنیا میں کوئی اور شخصیت اس کام کی تکمیل کے لیے نہ آئی، صرف یسوع مسیح آیا کہ برکت دے اور انسانی معاشرے میں سدھار اور فلاح کا کام کرے، اور اس کے لیے ان کے گناہوں سے ان کو نجات دینا لازم بھی تھا اور ضروری تھا، اور اس لیے یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا۔ نجات کے بغیر برکت نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے،
اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ ہمیں نجات دیتا ہے۔ نجات کے معنی ہے رہائی، خلاصی، چھٹکارا۔ وہ نجات دیتا ہے لعنت سے، وہ نجات دیتا ہے بندنوں سے، وہ نجات دیتا ہے مانوسی گناہ سے، وہ نجات دیتا ہے بیماریوں سے، وہ نجات دیتا ہے ابلیس کے ان سارے منصوبوں سے، اور وہ نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، متی کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب وسیع تر مفہوم میں برکت اس وقت ہے جب گناہ سے نجات مل جائے اور آپ کی زندگی میں برکت اس وقت آئے گی جب آپ گناہ سے نجات پائیں، مانوسی گناہ اور شخصی گناہ سے۔ جب تک آپ گناہ میں گھرے ہوئے اور گناہ سے رہائی کے لیے آپ کو یسوع پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، گناہ سے رہائی کے لیے اس مولود مقدس خدا کے بیٹے پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہ سے رہائی کے لیے اور حصول برکت کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ مسیح کے قدموں میں آئے اور شکر گزاری کریں اس کے اس دنیا میں آنے کے باعث جو نزول برکات ہوئی، مسیح کی آمد کے لیے شکر کریں کہ اس کا آنا میرے لیے، ہم سب کے لیے اور تمام دنیا کے لیے باعث برکت ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کے فضل سے نجات پائیں۔ یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے کر لعنت کو دور کر کے برکت دینے کے لیے مجسم ہوا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں لوکا کی انجیل دوسرا باب، لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدر خوش ہے، راست باز شخص اس وجہ سے خوش ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے نجات دیکھ لی۔ جب ہم لوکا دوسرا باب 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے۔ اب یہ نجات
سب امتوں کے روبرو تیار کی گئی ہے اور سب امتوں کے لیے یہ نجات ہے۔ آج ہم بھی یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیں، جس طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس راست باز شمعون نے مسیح کو لے لیا اور اس نجات کو دیکھ لیا۔ اسی طرح ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں، ہم یسوع کو لے لیں، اسے اپنے دل میں لے لیں، اسے اپنی زندگی میں لے لیں، اسے اپنے معاشرے میں لے لیں، اسے اپنے خاندان میں لے لیں، اسے اپنے کاروبار میں لے لیں۔ اور جب آپ مسیح کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر آپ برکت پر برکت پاتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے برکت ہے، کیونکہ مسیح کے بغیر ہماری زندگی میں برکت نہیں آتی۔ اور اس سے خود بھی برملا فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم برکت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے اس کے بغیر، لیکن جب ہم اسے لے لیتے ہیں، جب ہم اسے اپنا بنا لیتے ہیں، جب اسے اپنا منجی مان لیتے ہیں اور اس کے احکام کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی نہیں، اپنے ارادے نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنا انداز فکر نہیں، اپنی نہج فکر نہیں، بلکہ پھر ہم اس کی اطاعت اور اس کے مطیع ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں برکات ہے اور پھر لعنتیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کا ابلیس کا کام ہماری زندگی سے مٹ جاتا ہے، کیونکہ جہاں یسوع ہے وہاں اس کے فضل سے بندنوں سے رہائی ہے۔ جہاں یسوع ہے وہاں شفا ہے، جہاں یسوع ہے وہاں برکت ہے، جہاں یسوع ہے وہاں اطمینان قلب ہے، اور جہاں یسوع ہے وہاں ذہنی اطمینان ہے۔ اس لیے ہم مسیح کو لے لیں، اس لیے کہ وہی برکت اور کثرت کی برکت دینے والا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نجات کو دیکھ لیا، ہم بھی اپنی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے اس منجی عالم اور مصلوب مسیح کو اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کفارے کو دیکھیں، اس نجات بخش کام کو دیکھیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہم زندگی گزاریں۔ میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل 10واں باب، مرکز کی انجیل 10واں باب اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسا ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں تو ہم ایک چھوٹے بچے کی اسی نیچر کو لیں، اس فطرت کو لے لیں اور مسیح کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جائیں کہ اس نے ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ ہم مسیح کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں، بابرکت ہاتھ کے نیچے رہیں، اور آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی ان بچوں کی طرح ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے شاگردوں نے خفا ہو کر انہیں دور کرنے کی کوشش کی،
मरकज 10वां बाब 13वीं आयत को देखें। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने झिड़का। अब ये माँ बाप, इन्हें शऊर हासिल है, इदराक हासिल है कि हमारे बच्चे मसीह के पास आए ताकि बरकत पाए, और मसीह ने छुए और अपना बाबरकत हाथ इन पर रखे, इन्हें अपनी गोद में ले। लेकिन शागिर्दों ने झिड़का, उन्होंने कहा जाओ, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। बल्कि मसीह ने अपने शागिर्दों को झिड़का, इसलिए कि बच्चों को भी बरकत की जरूरत है। वो समझते थे ये तो छोटे हैं, वो समझते थे ये बच्चे हैं, ये शोर करेंगे, इनको भगाओ यहां से। लेकिन मसीह ने कहा इनको मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो। अजीजों, मसीह ने उन्हें बरकत दी। देखिए मेरे साथ मरकज की इंजील 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। अब मसीह इस काम के लिए आया। लेकिन अगर हम अहद अतीक में चरवाहों का रोल देखें तो कोई चरवाहा बच्चों को नहीं, कदम बार डिस्टर्ब करते हैं, जाओ, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों करीब आएंगे कपड़े खराब करेंगे, जाओ दूर हो। लेकिन एक यूनिक काम करने के लिए कि उन छोटे बच्चों को भी उसे नजरअंदाज नहीं किया बरकत देने में, बल्कि उनने भी बरकत दी। आज भी खुदा ऐसे समझदार वालिदैन चाहता है जो मसीह के पास अपने बच्चों को लाए, मसीह की कुर्बत में लाए, मसीह की नजदीकी में लाए, मसीह की गोद में दे, ताकि वो अपना बाबरकत हाथ रखे और उन्हें बरकत दे, ताकि बच्चे बरकत के साथ बढ़े और कलीसियाई इस्तेकाम हो। अजीजों, खुदा चाहता है हम इस दुनिया में न सिर्फ जवानों के लिए बरकत, न सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों के लिए, बल्कि मसीह ने छोटे बच्चों को भी बरकत दी। और आज बहुत से वालिदैन हैं वो चर्च लाते ही नहीं बच्चों को, कि बच्चे तंग करते हैं। और आज भी ऐसे शागिर्द पाए जाते हैं जो बच्चों को भगाते हैं। लेकिन अब मसीह का इन छोटे बच्चों के लिए भी बरकत देने का एक अजीम और इलाही मंसूबा है, और इस मंसूबे की तकमील के लिए वो आ गया और इंसानी शक्ल में आ गया, ताकि उन बच्चों को अपनी गोद में ले, ताकि बच्चों पर अपना बाबरकत हाथ रखे और अपने मुंह से उन्हें बरकत दे, और बच्चे बरकत याफ्ता होकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारे। मेरे साथ देखिए लूका की इंजील 24वां बाब लूका की इंजील 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लूका की इंजील 24वां बाब 50वीं आयत। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी, और जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। अब हम देखते हैं कि जो उसकी शागिर्दियत में आए उनको भी उसने बरकत दी, और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि आखिरी लम्हात तक उसने बरकत दी। अब उन्हें बरकत दी और उसके बाद बाइबल बयान करती है, देखिए मेरे साथ लूका 24वां बाब 50वीं आयत। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी, और जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। आखिरी लम्हात तक भी वो बरकत देता रहा, मुख्तलिफ माशरे के सेगमेंट्स को
بچوں کو، جوانوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور اپنے شاگردوں کو۔ عزیزوں، مسیح تمام مکاتب فکر اور تمام ادوار اور تمام زندگی کے پہلوؤں میں ہمیں برکت دیتا ہے، اور برکت کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ برکت کے بغیر زندگی لعنت کی ہے، اور لعنتی آدمی بیماری کا شکار، مصیبت کا شکار، پریشانی کا شکار، دکھوں کا شکار، خوف کا شکار۔ لیکن جب خدا برکت دیتا ہے تو وہ ساری لعنتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ کافور کے معنی دور ہو جاتی ہیں، وہ ساری لعنتیں کافور ہو جاتی ہیں، اور تمام برکات ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ کام کسی اور نے نہ کیا نہ کر سکتا تھا، یہ کام صرف اور صرف یسوع نے انسانی شکل میں آ کر میرے اور آپ کے لیے کیا۔ اس لیے مسیح کی آمد، اس لیے مسیح کا انسانی شکل میں آنا تمام نوع انسان کے لیے خوشی، مسرت اور انتہائی ان کے لیے طمانینت کا باعث ہے۔ عزیزوں، اسی لیے یسوع مسیح کی آمد پر تمام لوگ خوشحالی سے اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اس کی آمد کی خوشی میں نغمہ سرا ہے، اس کی خوشی میں وہ اپنے لیے اچھے اچھے لباس پہن کر اس کے شایان شان، اس کے جنم دن کی سیلیبریشن کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، خصوصی عبادات کا انعقاد ہوتا ہے، اس لیے کہ مسیح نے آ کر ایک عظیم تر کام انسانی زندگی کے لیے کیا، اور وہ ہے برکت کا کام، وہ ہے برکت دینے کا کام۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع برکت دینے کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آئے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم بھی اس کے قدموں میں جھک جائیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں تاکہ ہمیں وہ ہمارے گناہ سے رہائی دے، تاکہ ہم برکت پائیں۔ اور یہ برکت نہ صرف ہماری ذات تک محدود رہے گی بلکہ فلو کرے گی پورے خاندان، پورے انسانی معاشرے میں، اور دوسروں کے لیے بھی ہم وسیلہ برکت ہوں گے۔ عزیزوں، مسیح برکت دینے کے لیے آئے۔ آج کتنے ہیں جو برکت پانے کے لیے مسیح کے قدموں میں آتے ہیں کہ اے مسیح مجھے بھی برکت دے، میں برکت پانا چاہتا ہوں، میرے تمام ان گناہوں اور تقصیروں کو معاف کر اور مجھے خوشیاں اور برکات سے معمور کر۔ اور جو چاہتے ہیں کہ یسوع جو کہ برکت دینے کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آیا، آج اس سے اپنی برکت کو لے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ عزیزوں، برکت کے بغیر زندگی بے کیف ہے، برکت کے بغیر زندگی بے معنی ہے، برکت کے بغیر زندگی میں وہ خوشیاں اور وہ اطمینان نہیں ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، جب میں کوئی ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کا ایمان رکھتا ہوں، بہن کا ایمان رکھتا ہوں۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر تو میری خاطر اس دنیا میں انسانی شکل میں آیا، انسان بن کر آیا، تو مجسم ہوا، میرے لیے کفارہ دیا اور میری ساری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے۔ یسوع، یہ سب کچھ
تو نے مجھے برکت دینے کے لیے از خود اپنے آپ کو پیش کر تیرا شکر۔ اے خدا میں برکت پانا چاہتا ہوں، میری تمام لعنتوں کو دور کر۔ میں تیری صلیب کی دھارا کے نیچے آ کر تیرے حضور جھکتا ہوں۔ اے یسوع مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے گناہ کی دستاویز کو معاف کر، اور مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر۔ تیرا شکر۔ اے جلال کی بادشاہ میری دعا کو سن اور مجھے برکت دے، کثرت کی برکت دے، میرے خاندان کو برکت دے، مجھے وسیلہ برکت بنا۔ تیرا شکر، تیری آمد کے لیے، تیرے جنم دن کے لیے، تیرے اس دنیا میں آنے کے لیے تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو برکت دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں، آئے خدا تمام لعنتیں زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں، اور تیری برکات زندگیوں میں فی الفوراً۔ تیرا شکر کرتا ہوں، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اے جلال کی بادشاہ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔